کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، پیغمبر علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تو وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون سعادت مند ہے کہ جس نے سب سے پہلے آقا کے معراج کی تصدیق کی۔ تو پھر یاد رکھیے گا، میرے پیغمبر نے جب سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کے دعوے کی تصدیق کرنے والے بھی حضرت ابو بکر ہیں، اور میرے پیغمبر جب معراج سے تشریف لائے، معراج کا اظہار کیا، تو معراج کے معجزے کی بھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، صرف پیغمبر کہ معراج کی تصدیق صدیق اکبر نے نہیں کی، بلکہ نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والا بھی صدیق اکبر ہے۔ ہوا کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آقا جبل صفا پہ چڑھتے ہیں، آپ قریش کے لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ مکہ والوں کو بلاتے ہیں، مکہ والے جمع ہو جاتے ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب پیغمبر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، جب آقا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں دوست دشمن بن جاتے ہیں، جب آقا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں خاندان کے لوگ بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، جب آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں تھے نہیں، حضرت ابو بکر تو شام گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر اگلے دن واپس آئے، کپڑے کی منڈی میں بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، صدیق اکبر کینچی سے کپڑے کاٹ کاٹ کر انہیں دیے جا رہے ہیں، ریٹ ڈسکس ہو رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، شام کے حالات پہ ڈسکسیشن ہو رہی ہے۔ این اس لمحے میں حکیم بن حزام آتا ہے، آ کے کہتا ہے ابو بکر تمہیں پتا ہے رات کل تم تو شام چلے گئے، لیکن یہاں عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ وہ جو محمد بن عبداللہ ہے، وہ جو محمد بن عبداللہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ کل کھڑا ہوا جبل صفا پہ کھڑا ہوا، اس نے دعویٰ کر دیا میں نبی بن گیا ہوں، میں رسول بن گیا ہوں۔ صدیق اکبر نے اس کی طرف غور سے دیکھا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، آپ نے تجارت کو چھوڑ دیا، آپ نے تاجروں کو چھوڑ دیا، آپ نے کپڑوں کو چھوڑ دیا، آپ نے کینچیوں کو چھوڑ دیا، آپ نے بزنس کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیغمبر کے گھر تشریف لاتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ ذرا میری بات پہ غور کیجئے گا، آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے نشانیاں مانگی، آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے علامات مانگے، آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے معجزات مانگے، آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے دلائل مانگے، آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے دلیل مانگی، آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے پروف مانگا، آقا نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے ثبوت مانگا۔ لیکن صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر یوں نہیں کہتے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، پروف کیا ہے؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ثبوت کیا ہے؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، دلائل کیا ہے؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، معجزات کیا ہے؟ بلکہ صدیق اکبر وہ شخص ہے کہتے ہیں آقا آپ نے، میں نے سنا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر تم شام چلے گئے، مجھے رب کائنات نے حکم دے دیا، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا پھر ہاتھ بڑھائیے، میں بغیر دلائل کے، میں بغیر نشانیوں کے، میں بغیر معجزات کے، میں بغیر پروف کے، میں بغیر ثبوت کے، ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبوت کا دعویٰ جب آقا نے کیا تو تصدیق سب سے پہلے صدیق اکبر نے کی۔ اور بات اس سے اگلی بھی سنو، جب آقا آ گئے معراج سے واپس اور پیغمبر علیہ السلام نے آ کے کیا اظہار، لوگوں میں رات کو بیت المقدس گیا تھا، میں رات کو ساتوں آسمانوں پہ گیا تھا، میں نے رات کو جنت کو دیکھا، میں نے رات کو جہنم کو دیکھا، میں نے کعبہ، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، میں نے کعبہ قوسین کو دیکھا، میری رب سے ملاقات ہوئی، میں واپس بھی آ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں، اور آج یہ ایک عجیب کیفیت ہے
لیکن ساتھ ہی وہ خوش بھی ہونے لگے کہ یہ پیغمبر کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گیا تھا، رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمانوں پہ بھی گیا تھا، یہ بات کوئی ماننے والا نہیں، یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ابو بکر ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں سوال کیجئے، کہتے ہیں سوال یہ ہے آپ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو آسمانوں پہ گیا تھا یہ ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے میں ساتوں آسمانوں پہ بھی گیا تھا، میں بیت المقدس پہ بھی گیا تھا اور واپس بھی آ گیا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ سوال اگلا یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص کہے میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس بھی گیا، رات کے کچھ حصے میں سدرۃ المنتہا پہ بھی گیا، رات کے کچھ حصے میں کعبہ قوسین کی وادیوں پہ بھی گیا، رات کے کچھ حصے میں رب کائنات کا دیدار بھی ہوا، رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں پھر سن، جسے تو پیغمبر مانتا ہے، جسے تو رسول مانتا ہے، جس کی آواز پہ تو لبیک کہتا ہے، وہ محمد بن عبداللہ کہتا ہے میں راتوں رات کو ہی آسمانوں سے ہو کے واپس بھی آ گیا۔ صدیق اکبر غور سے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میرے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے تو پھر سنو، آسمان کا سورج بے نور ہو سکتا ہے، چاند کی رانائی ختم ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پہ زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن جو بات میرے پیغمبر نے کہی ہے وہ بات قیامت تک بھی ثابت ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔